بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی القعدہ کا مہینہ اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آنے والا ماہ مقدس ذی الحج کا مہینہ ہے۔ ذی الحج کے مہینے میں مسلمانوں پر ایک تو صاحب استطاعت مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے، اور دوسری قربانی صاحب استطاعت مسلمانوں پر واجب ہے۔ میں نے قربانی کو واجب کہا ہے۔ صحیح مفتیٰ بھی اور جمہور فقہا کے نزدیک، محدثین کے نزدیک قربانی کرنا صاحب استطاعت مسلمانوں پر واجب ہے، ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ قربانی کہتے کس کو ہے۔ عید الاضحیٰ کے ایام میں بہیمۃ الانعام میں سے کسی کو اللہ کے راہ میں قربان کرنا اور خون نکالنا، اس کو قربانی کہتے ہیں۔ بہیمۃ الانعام سے مراد بکری ہے، بھیڑ ہے، اسی طرح گائے ہے، اونٹ ہے، اس کو بہیمۃ الانعام کہا جاتا ہے۔ ان چار جانوروں میں سے کسی کو قربان کرنا، کسی کا خون نکالنا ایام اضحیٰ یعنی کہ عید الاضحیٰ کے دنوں میں، یہ مسلمانوں صاحب استطاعت مسلمانوں پر واجب ہے، اور اسی کو قربانی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر اس قربانی کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلا مقام پارہ نمبر 30 ہے، سورۃ الکوثر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ ایسے ہی ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے قربانی کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اس قربانی کا نہ اللہ تعالیٰ کو خون پہنچتا ہے جانوروں کا، اور نہ ہی گوشت پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ مسلمانوں کا تقویٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنا تقویٰ اختیار کرتے ہوئے اللہ کے رضا کے لیے مسلمان جانور کو قربان کرتے ہیں۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی قربانی صاحب استطاعت لوگ ہونے کے باوجود، مال و دولت، مال کی وسعت ہونے کے باوجود جو لوگ قربانی نہیں کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتب احادیث کے اندر یہ روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، مال و دولت دیا ہے، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، اس کو چاہیے کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ کتنی سخت وعید ہے کہ جو وسعت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے، وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ عیدگاہ میں آنا تو بہت دور کی بات، عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس لیے مسلمانوں سے یہ اپیل ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے، مال کی فراوانی دی ہے، مال کی وسعت دی ہے، ان سے میری آج کی اس ویڈیو پیغام میں ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ ابھی سے ایک جانور کو مختص کریں، اور ایک اچھا موٹا تازہ اور فربا جانور، ایک خوبصورت جانور اللہ کے راہ میں قربان کریں، اور اللہ کے اس حکم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو اور اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔